انجینئر محمد علی مرزا صاحب تقریباً تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے وہ ناقد ہیں، سیاسی حوالوں سے بھی اور مذہبی حوالوں سے بھی ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ ایک مذہبی سیاسی جماعت آپ یوں کہہ لیں، انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کی کال دے دی تھی۔ ان کے آرڈر جو ہے وہ 30 روز کی جو حفاظتی تحویل ہے وہ اس کے لیے جاری ہو چکے ہیں۔ گرفتاری نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ ڈیٹینشن ہے، یہ ایک طرح سے گرفتاری ہے لیکن کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے سینئر جرنلسٹ کہہ لیں، اینالسٹ کہہ لیں، میں اپنا استاد بھی کہوں گا، عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ نے جو ٹویٹر پہ بریکنگ بھی دی کہ مرزا انجینئر صاحب کو گرفتار کر لیا ہے 3 ایم پی او کے تحت، یہ چیزیں، یہ کیا اصل معاملہ ہے کیا یہ والا؟ یہ واقعہ جی انہوں نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کرسچنز کے حوالے سے یہ بات کی تھی۔ ویسے تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے سینسٹیو میٹر تھا۔ ظاہر ہے کہ مذہبی حوالے سے پاکستان کے اندر ایک حساسیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات جو ہوتے ہیں مجروح ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا بلنٹ بول جاتے ہیں اور انہوں نے ایک حوالہ دے رہے تھے کہ جو ایک مذہب کا کہ کرسچینٹی کا دے رہے تھے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس میں وہ حوالہ یہ دے رہے تھے کہ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں وسعت پسندی زیادہ ہے اور قوت برداشت زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے خیالات اور ان کے نظریات جو بھی ہوں، لیکن اسلام نے ان کی طرف جو ہے وہ بڑا کھلا دل رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے یا یہ ان کا استدلال یہ تھا، لیکن وہ ان کی ایک بات جو تھی وہ اس کو قابل اعتراض سمجھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتراض بھی ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تقریباً تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے وہ ناقد ہیں اور وہاں پر جس میں جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہی بطور ایک آبزرور دیکھا ہے، اور بالکل۔ جہاں پر کوئی پریکٹس جو ہے ان کے نزدیک اسلام کے منافی ہے تو وہ اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو سیاسی حوالوں سے بھی اور مذہبی حوالوں سے بھی ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ تو بالکل۔ بہانہ یہ بنا، یہ والا ان کا ایک پوڈ کاسٹ اور ایک سیاسی جماعت، ایک مذہبی سیاسی جماعت آپ یوں کہہ لیں، انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کی کال دے دی تھی۔ جمعے کو احتجاج ہونا تھا ان کے خلاف، اور پھر کل رات کو جو انتظامیہ ہے انہوں نے ایک درخواست کے اوپر ان کے 3 ایم پی او کے تحت ان کو حراست میں لے لیا۔ حفاظتی حراست آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سر سا ان کو تو قانونی، بلایا گیا تھا، مطلب کہ ان کو تو ویسے ہی لے کے گئے تھے کہ ساتھ آپ کمشنر آفس شاید لے کے گئے تھے، کوئی اس طرح نہیں کی دیکھیں چیزیں؟ وہ اسی ایشو کے اوپر بات کرنی تھی۔ انہوں نے وہ کچھ لوگ آئے تھے پہلے جو مجھے پتا چلا ہے، ان کی اکیڈمی میں آئے تھے، وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی تو معاملات کہیں پہ طے نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو پھر ہمارے جو افیسران ہیں ان سے بیٹھ کے بات کر لیں تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو وہ بات یعنی وہ مشکوک تو معاملہ تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو چکی ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے خیال میں، ان کی دانست میں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لہٰذا وہ اس سے بھاگنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی گرفتار وغیرہ کر لیں گے، تو وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ کچھ 4-5 تھے، ندیم صاحب تھے، طلحہ صاحب تھے، عمران مغل صاحب تھے، ایک اور عمران صاحب، اس طرح کر کے 4-5 لوگ تھے۔ تو وہ ساتھ گئے، لیکن پولیس نے ان کو ڈی سی آفس کے باہر اتار دیا اور ان کو پھر ساتھ اندر لے گئے، اور اب ان کے آرڈر جو ہے وہ 30 روز کی جو حفاظتی تحویل ہے وہ اس کے لیے جاری ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی نہیں چیز ایف آئی نہیں؟ آر اس میں ہوگی نہیں، کیونکہ یہ ایک درخواست تھی اور نقص امن کے پیش نظر یہ انتظامیہ کا اختیار ہوتا ہے۔ ابھی اس میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ 30 دن میکسیمم کا ایک آرڈر جاری کر سکتی ہے ایک دفعہ، یعنی 2 دن، 4 دن، 5 دن سے لے کے 30 دن کا ایک دفعہ کا آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ اگر 30 دن سے زیادہ کا مقصود ہو تو پھر ایک دفعہ 30 دن کے لیے مزید کر سکتی ہے۔ تیسری دفعہ یعنی جب 90 روز کی حراست مقصود ہو تو پھر متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں کے 3 ججوں پر مشتمل ایک بورڈ ہوتا ہے، اس کو نظر ثانی پر نظر بندیوں پر نظر ثانی کا بورڈ کہا جاتا ہے، ریویو بورڈ کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ 3 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ جو ایک عرضداشت بھی سنتے ہیں
हुँ, पिटिशनर हुँ। की या जो गिरफ्तार शुदा आदमी होता है उसकी भी, और उसी के सामने लगती है। और या फिर जो इस्तग़ासा होता है उसकी, या इंतज़ामिया की आप कह लें। तो अगर इंतज़ामिया के मौक़िफ़ में जान हो तो उसको फिर वो मज़ीद डिटेन कर लेते हैं, लेकिन इससे हुँ, हुँ। ज़्यादा फिर किया नहीं जा सकता। अच्छा सर, इस तरह के जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर मुल्क में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिस तरह गामदी साहब भी मुल्क से बाहर रहते हैं। क्या अब इस तरह की जो मामलात हो गए हैं, इससे आगे आप क्या देख रहे हैं? मिर्ज़ा साहब इधर ही रह के चीज़ें जारी रखेंगे या बाहर जाना पड़ेगा? ओवरऑल क्या सिचुएशन को देख रहे हैं इसको आप? अब ये तो किसी भी फ़र्द का अपना फ़ैसला होता है कि उसने यहाँ पे इस तरह के प्रेशर में रहना है, कुछ लोग छोड़ के नहीं जाते, कुछ लोग छोड़ के हुँ, चले जाते हैं, तो ये तो कोई अंदाज़ा नहीं है, ये तो मिर्ज़ा साहब ही फ़ैसला हुँ। करेंगे कि क्या उन्होंने करना। ठीक है, सर उनकी टीम इस टाइम अब क्या कर रही है? वो किस तरह कोर्ट्स वग़ैरह में क्या मैंने उनके लिए पूछा अब उसकी टीम से, हुँ, हुँ। मैंने उनकी टीम से पूछा कि आप लोग अच्छी खासी बड़ी तादाद में हैं, टीम से ज़्यादा उनके जो स्टूडेंट्स हैं, हुँ, जो हुँ। उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, उनकी जो तालीमात से इस्तिफ़ादा लेते हैं। हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि जी हमें तो कभी भी जो मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने एहतजाज और इस तरह की हरकतों के बारे में कभी भी, हुँ, हमारी तरबियत इस तरह की नहीं है। कभी भी उन्होंने हौसला हुँ, अफ़ज़ाई नहीं हुँ। की ऐसे कामों की, तो हम तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और इंतज़ार करेंगे। ये वो कह रहे हैं। हुँ, यानी कि हुँ। दो तरफ़ा वो अच्छा जो सर, एक जो ये अब एक रिमांड में जिस तरह लिया हुँ, हुँ। अच्छा ये जो तमाम चीज़ें पुलिस ने की हैं और मौजूदा ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये उनकी हिफाज़ती इक़दाम के लिए हुई हैं या इसको हम गिरफ्तारी टाइप कुछ समझेंगे? गिरफ्तारी नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन हाँ। आपने मतलब कहा भी जा सकता है कानूनी तौर के ऊपर, ये एक 3 एमपीओ का ऑर्डर है। हुँ, हुँ। पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर इसको कहते हैं, और 3 एमपीओ। तो ये डिटेंशन है। ये हुँ, एक हुँ। तरह से गिरफ्तारी है, लेकिन कोई मुकदमा नहीं है इनके ऊपर। नक्शे बिल्कुल अमल के लिए, यानी अगर किसी ज़िले इंतज़ामिया को ये ख़दशा हो कि किसी बंदे के बाहर रहने से या किसी के उस शहर में दाखिल होने से कोई अमन-ओ-अमान का ख़दशा पैदा हो सकता है, ख़तरा लाक हो सकता है अमन-ओ-अमान को, तो वो उसको किसी भी शख़्स को डिटेन कर सकते हैं, रोक बिल्कुल, सकते हैं। नाज़रीन बिल्कुल, नाज़रीन इमरान शफ़क़त साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने नया दौर को टाइम दिया। फ़िलहाल के लिए मिर्ज़ा साहब की जो भी वाक़या था वो इमरान शफ़क़त साहब ने आपको डिटेल में बता दिया है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और सैयद इमरान शफ़क़त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।